اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال فإن قیل ما الدلیل على ان كل موجود ممکن حادث فالجواب كل موجود من الممکنات اما جوہر او عرض والجوہر حادث والعرض حادث فكل موجود من الممکنات حادث. گزشتہ درس میں اور لیسن میں ہم اس بات کو بیان کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں تین مسائل انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے اس باب میں اس بات ثانیہ ہے. حقیقت میں یہ سوالات اور جوابات یہ ایک مقدمہ ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ چونکہ موجودات کی دو قسمیں ہیں، یا موجود قدیم ہے یا حادث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے، صرف وہی قدیم ہے. باقی تمام حوادث ممکنات حوادث ہیں اور حادث ہیں. لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں کہا جائے کہ موجود کی دو قسمیں ہیں اور اس سے تیسری قسم بنا دینا صحیح نہیں ہے، اور عقلاً یہی بنتی ہے. موجود یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے. بس اس بات کو ہم بیان کرتے ہیں. واجب الوجود ایک اصطلاح ہے. واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جو ذات قدیم ہو، جس کا وجود اپنا ہو، جس کا وجود ذاتی ہو، جس کا وجود غیر کی طرف سے نہ ہو. اور ممکن الوجود ایسے موجود کو کہتے ہیں جس کا وجود ذاتی نہ ہو، جس کا وجود اپنا نہ ہو، جس کا وجود غیر کی جانب سے اعطائی ہو، غیر کی جانب سے دیا گیا ہو. اسے ہم حادث کہتے ہیں، اسے ہم ممکن الوجود کہتے ہیں. بس قدیم یعنی وہ ذات جس کا وجود ذاتی ہو، غیر کی جانب سے عطا شدہ نہ ہو. حادث اسے کہتے ہیں جس کا وجود غیر کی جانب سے ہو، اس کا وجود ذاتی اپنا نہ ہو. دوسرے لفظوں میں، اور وہ جو اصطلاح تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عدم نے جس سے پہلے سبقت حاصل کی ہو اسے حادث کہتے ہیں، اور عدم جس سے پہلے نہ ہو اسے ہم قدیم کہتے ہیں. بنابر ہر دو. اب سوال یہ ہوگا کہ واجب الوجود کی خصوصیات کون سی ہیں؟ خواص واجب الوجود کیا ہیں اور ممکن الوجود، تاکہ پتہ تو چلے کہ ان خاصیات کو دیکھتے ہوئے، ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ دیں کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود. تو سب سے پہلے جو واجب الوجود کے لیے خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وجود واجبا لذاتہ ولغیرہ ہو معاً. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا وجود لذات ہی ضروری ہے، اس کا وجود غیر کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یعنی خود ذاتاً موجود ہے اور دوسروں کو وجود عطا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ خاصیت ہے کہ انہ لا یکون وجودہ ووجوبہ زائدین علیہ. واجب الوجود کی دوسری خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کا وجود اور اس کا وجوب خود زائد اس کی ذات پر نہ ہو. کیونکہ اگر اس کا وجود زائد ہو جائے اس پر، یا اس کا وجوب زائد ہو جائے، تو یقیناً یہ محتاج ہوگا اپنے وجود میں کسی دوسرے کا جو اسے وجود عطا فرمائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ ممکن ہے. تیسرے نمبر پر یہ کہ انہ لا یکون صادقا علیہ الترکیب. واجب الوجود کی تیسری خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ ترکیب اس پر صادق نہ ہے.
یعنی کبھی بھی واجب الوجود مرکب نہیں ہوتا. وہ ترکیب چاہے ترکیب خارجی ہو، ترکیب وہمی ہو، ترکیب عقلی ہو، ہر قسم کی ترکیب جو ہے اسے منفی ہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ اگر مرکب ہے تو ہر مرکب اپنے وجود میں ایسے اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے جو اجزاء خود اس سے مغایرت رکھتے ہیں. اور یقینی یہ قطعی بات ہے، ہر وجود ایسا وجود جو مرکب ہو، ہر موجود مرکب اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اجزاء کا جب تک وہ اجزاء نہیں ہوں گے یہ مرکب صورت میں نہیں آئے گا، یہ مرکب وجود میں نہیں آئے گا. اگر یہ واجب الوجود پہ اس ترکیب کو جائز سمجھا تو نتیجتاً وہ کیا ممکن الوجود بن جائے گا، واجب الوجود نہیں ہوگا، واجب الوجود لذات ہی نہیں کہلائے گا. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ انہو لا یکون جزءا من غیرہ، اور واجب الوجود غیر کا حصہ بھی نہیں ہوتا، غیر کا جز بھی نہیں ہوتا، اور انفعال باری تعالی میں بھی محال ہے. اللہ یکون صادقا علی اثنین، واجب الوجود دو نہیں ہوتے، واجب الوجود لذاتی ہی دو نہیں ہوتے، اثنین پر صادق نہیں آتے، اثنین ہے دو پر. اور ممکن وجود کی جو خاصیات ہیں، خصوصیات ہیں، ان کو اگر ہم بیان کر دیں تو بات واضح ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ ممکن الوجود کے دو طرفوں میں سے ایک طرف دوسرے سے اولا اور افضل اور بہتر نہیں ہوتا. اس کی دو طرف ہیں، ایک طرف وجود ہے، ایک طرف عدم ہے. نہ وجود عدم سے افضل اور اولا ہے، اور نہ عدم وجود سے افضل اور اولا ہے، بلکہ اس ممکن کی نسبت یہ دونوں وجود اور عدم مساوی اور برابر ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک آئے تو نتیجتاً اس کو ترجیح کی ضرورت ہے، یعنی یہ ممکن وجود میں آنا چاہتا ہے تو بھی اسے مرجح کی ضرورت ہے، اگر عدم ہونا چاہتا ہے تو بھی اسے مرجح کی ضرورت ہے. بس فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسَّبَبِ الْخَارِجِ عَنْ ذَاتِهِ، اور مرجح خود ذات نہیں ہے ممکن کی، خود وہ ممکن الوجود اپنے لیے مرجح واقع ہو، چاہے عدم کے لیے یا وجود کے لیے نہیں ہو سکتا. مرجح ایک ایسا سبب ہو جو اس کی ذات سے خارج ہونا چاہیے. اچھا، ممکن ہمیشہ محتاج ہوتا ہے اپنے مؤثر کا. کوئی بھی ممکن محتاج نہ دکھائی دیں آپ ہو ہی نہیں سکتا. بس ہر ممکن الوجود غنی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی، ہر سے مراد یہاں کوئی بھی ممکن الوجود غنی نہیں ہے. تمام ممکن الوجود محتاج ہیں اپنے وجود میں بھی اور اپنی بقا میں بھی اس ذات کے جو ذات اپنا وجود ذاتی ہے، اس کا وہ واجب الوجود لذات ہی ہے. اور ممکن اگر باقی ہو تو اپنی بقا میں بھی محتاج ہوتا ہے. یہ تھے کچھ خصوصیات جو واجب الوجود اور ممکن الوجود کی تھی. تو بس اب ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ موجودات کو دیکھیں کہ ان موجودات میں یعنی ایک موجود ہے جو واجب الوجود لذات ہی ہے اور دوسروں کو وجود عطا کرتا ہے. باقی جو موجودات ہیں وہ ممکن الوجود ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے وجود کو لیتے ہیں. بس معطی الوجود اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کے موجود ہونے پر دلیل ہے. اثر سے مؤثر کی طرف جانا، یہ ایک کتاب ہے، وہ کتاب آپ کا اثر ہے. جس حد تک کتاب مستحکم اور مستدل ہوگی اس حد تک آپ کو عالم سمجھا جائے گا،
اور باخبر بافہم ماہر سمجھا جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا انٹروڈکشن آپ کی اس کتاب کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بس اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ کائنات میں جہاں بھی نظر رکھتے ہیں، فکر اور غور سے دیکھتے ہیں، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہیں. بس یہ اس بات ثانی کے حوالے سے. اب یہاں وہ سوال جو پہلے تھا، فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے مَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ مُمْكِنٍ حَادِثٌ، دلیل کیا ہے کہ ہر موجود ممکن حادث ہے؟ تو فالجواب، جواب یہ ہے ہماری طرف سے کہ کل موجود من الممکنات اما جوہر او ارض، کیونکہ ہر موجود جو بھی موجود ہے ممکنات میں سے وہ یا جوہر ہے یا ارض ہے. یعنی دو قسمیں ہیں، قسمیں سوم نہیں ہیں. یعنی جس کو آپ ممکن وجود سمجھتے ہیں وہ یا جوہر ہے یا عرض ہے، اور جوہر بھی حادث ہے، عرض بھی حادث ہے. نتیجتاً تمام ممکنات حادث ہو جائیں گی. والجوہر حادث والعرض حادث، جوہر بھی حادث ہے، عرض بھی حادث ہے. فکل موجود من الممکنات حادث، ممکنات میں سے ہر موجود جس موجود پر بھی آپ ہاتھ رکھیں کہ یہ ھذا ممکن، تو وہاں کہیں گے یہ ھذا حادث. فَإِن قِيلَ مَا حَدُّ الْجَوْهَرِ وَمَا حَدُّ الْعَرَضِ، ابھی آپ نے دو اصطلاح استعمال کی ہیں علم کلام کی، ایک جوہر ہے ایک عرض ہے. یہ جوہر کیا ہے، عرض کیا ہے؟ جوہر کی کتنی قسمیں ہیں، عرض کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھیں جوہر کی تعریف اور عرض کی تعریف. الجوہر هو المتحیز، جوہر متحیز کو کہتے ہیں. اب آپ پریشان نہ ہو کہ متحیز کیا بلا ہے، متحیز کی خود تعریف کر رہے ہیں. والعرض هو الحال فی المتحیز، متحیز میں حلول کرنے والا، حائل ہونے والا. حال کو، حائل نہیں، حال کو ہم کہیں گے عرض. متحیز کی ڈیفینیشن تو کرو، متحیز ہے کیا؟ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ مَا حَدُّ الْمُتَحَيِّز، متحیز کی تعریف کیا ہے؟ فالجواب المتحیز هو الحاصل فی حیز، متحیز وہ ہے جو کسی حیز اور مکان میں حاصل ہو. کس طرح، کس حیثیت سے؟ بحیث یشار الیہ اشارۃ حسیۃ بأنہ ہنا او ہنا کا لذاتہ، یعنی ذاتاً اس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ یہاں ہے یا وہاں ہے. اس طرح کے موجود کو ہم کہیں گے متحیز، یا متحیز کی تعریف ہم یہی کریں گے کہ متحیز وہ ذات جو حاصل ہو حیز میں، مکان میں، اس حیثیت سے کہ اشارہ حسیہ کیا جائے، نہ اشارہ خیالیہ اور دوسری قسم کا اشارہ نہیں، اشارہ حسی، انگلی اٹھا کے کہہ سکیں کہ یہ ہے یا وہ ہے. بِأَنَّهُ هُنَا، یہاں ہے یا وہاں ہے. فَإِن قِيلَ مَا، اصلا حیز کیا ہے؟ یہاں حیز کی تعریف تو کریں. کہتے ہیں کہ حیز اور مکان ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں. فَإِن قِيلَ مَا حَدُّ الْحَيِّز، حیز کی تعریف کیا ہے؟ فالجواب الحیز والمکان عبارت عن البعد المفطور. کہتے ہیں حیز اور مکان یعنی دو مترادف لفظ ہیں. حیز اور مکان عبارت ہیں، نام ہیں، عن البعد المفطور، ایسے بعد اور دوری سے. المفطور بعض عبارات میں اس کو المفروض لکھا گیا، بعض نسخوں میں یہ المفروض یعنی جس کو فرض کیا گیا ہے. المفطور یعنی جس کو خلق کیا گیا ہے. الذی تشغلہ الاجسام، اجسام جسے گھیرے ہوتے ہوئے، بالحصول فیہ، کیونکہ اجسام اس میں آتے ہیں اور اجسام ان میں حاصل ہو جاتے ہیں. اس سبب سے ہم چونکہ اجسام گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اجسام جس کو گھیرے ہوئے ہیں اس کا نام ہے حیز، اس کا نام ہے مکان. جوہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ فَإِن قِيلَ كَمْ أَقْسَامُ الْجَوْهَرِ، جوہر کی 4 قسمیں.
سب سے پہلے قسم کیا ہے؟ فالجواب اربعۃ، جواب یہ ہے جوہر کی 4 قسمیں ہیں. الجوہر الفرد پہلے نمبر پر، تیسرے نمبر دوسرا السطح، چوتھے نمبر پر الجسم. یہ 4 ہوگی قسمیں کس کی؟ اقسام جوہر. جوہر کی یہ 4 قسمیں ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جوہر کی قسموں کی تعریفات تو ہونی چاہیے. ہمیں کیا پتہ ہے جوہر فرد کیا ہے، یہ خط کیا ہے، یہ سطح کیا ہے، یہ جسم کیا ہے، یہ نقطہ کیا ہے فرض کریں. یہ سب چیزیں اصل وضاحت تو ہونی چاہیے ہمارے لیے. کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ پوچھا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ ما حد كل واحد من هذه الاربع، ان چاروں میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہے؟ فالجواب حد الجوہر، جوہر فرد. جوہر فرد کی تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن اس کی یہ ہے. اور جوہر فرد کو نقطہ بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ هو المتحيز الذي لا يقبل القسمة في جهة من الجهات. جوہر فرد وہ متحیز ہے. اب یہ ذہن میں متحیز کسے کہتے ہیں؟ وہ متحیز ہے جو کسی بھی جہت میں، جہات 6 میں سے کسی بھی جہت میں قسمت اور تقسیم ہونے کو قبول نہ کرے، اسے کہتے ہیں جوہر فرد. وحد الخط، خط کی ڈیفینیشن هو المتحیز الذي يقبل القسم في الطول خاصة. کہتے ہیں خط کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خط اس متحیز کو کہتے ہیں جو طول میں صرف اور صرف طول میں تقسیم ہونے کو قبول کرے. وحد السطح، سطح کی ڈیفینیشن هو المتحیز، وہ متحیز ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ سطح اس متحیز کو کہتے ہیں الذي يقبل القسمة في الطول والعرض خاصة، طول اور عرض میں خاص طور پر صرف اور صرف طول اور عرض میں جو قسمت کو قبول کرے، تقسیم ہونے کو قبول کرے، اسے ہم سطح کا نام دیتے ہیں. وحد الجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول والعرض والعمق. اور جسم وہ ہے جو تینوں چیزوں کو قبول کرے، یعنی تقسیم اس کی اس طول میں بھی کی جا سکتی ہو، عرض میں بھی تقسیم کی جا سکتی ہو، اور عمق میں بھی. بس طولانی ہونے میں بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور عمق میں بھی، عمیق ہونے میں، گہرے ہونے میں بھی، اور اس کے طویل اور عریض ہونے کے ساتھ ساتھ بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. بس طول میں بھی تقسیم کو قبول کرے، عرض میں بھی تقسیم کو قبول کرے، اور عمق میں بھی تقسیم کو قبول کرے. اس طرح کے ہم جوہر کو کہیں گے جسم. سوال یہ کہ اصل جواہر کو آپ نے کہا کہ موجود جو بھی موجود ممکن ہے وہ یا جوہر ہے یا عرض ہے. جوہر بھی حادث ہے، عرض بھی حادث ہے. اب یہ آپ جوہر کی جو 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں، اصل دلیل کیا ہے اس بات پر کہ یہ سب کے سب حادث ہیں؟ مدلیل علی حدوث الجواہر، جواہر کی ان 4 قسموں کے حادث ہونے پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فالجواب، پس جواب یوں ہے کہ الدلیل علی ذلك انه لا تخلو عن الحوادث، یہ تمام کی تمام قسمیں حوادث سے خالی نہیں ہیں، اور ہر وہ موجود جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہی ہوا کرتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس بات باری تعالی میں ہم دوسرا بیان یوں کرتے ہیں، اس بات ثانی میں ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے، اس لیے چونکہ یہ عالم متغیر ہے، اور ہر حادث کو ایک محدث کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ یہ عالم حادث ہے، یہ عالم خود بخود وجود میں نہیں آیا، اس عالم کو ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہو جس کا وجود اپنا ہو، جس کا وجود ذاتی ہو، وہ دوسروں کو وجود عطا کر سکتا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی. بس چونکہ ہر موجود ممکن حادث ہے اور ہر حادث متغیر ہے، یا یوں کہیں کہ ہر متغیر حادث ہے اور ہر حادث جو ہے متغیر ہوتا ہے. بس تغیر اور حدوث لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے کے. جہاں حدوث آئے گا وہاں تغیر ہے، جہاں تغیر آئے گا وہاں حدوث ہے، اور جہاں نہ حدوث ہے نہ تغیر ہے وہ ذات واجب تعالی ہے.
واجب الوجود لے ذاتی ہی. تو بس ہم یوں کہتے ہیں کہ ان چاروں کے حادث ہونے پر دلیل یہ ہے کہ حوادث سے خالی نہیں. حوادث سے مراد کیا ہے؟ حوادث سے مراد یہ ہے کہ سکون، حرکت، اجتماع، افتراق، یہ ہے مراد حوادث سے. یعنی جو بھی موجود ممکن ہے وہ ان حالات سے خالی نہیں ہے، یا ساکن ہے، یا متحرک ہے، یا وہ اجتماع ہے اس میں، یا افتراق ہے. انشاءاللہ ان چیزوں کی بھی وضاحت آئے گی. فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے ما، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ما تعنونوا، کیا ارادہ کرتے ہیں؟ بالحوادث، حوادث سے کہتے ہیں آپ ان حوادث سے. فالجواب یہ کہیے حوادث سے ہماری مراد اربعۃ اشیاء، چار چیزیں ہیں. سب سے پہلے الحرکت والسکون دوسرے نمبر پر، والاجتماع تیسرے نمبر پر، والافتراق چوتھے نمبر پر. یہ چار چیزیں ہیں. سوال یہ ہے کہ اصلا حرکت کسے کہتے ہیں؟ یہ حرکت اور سکون فلسفی دقیق مباحث میں سے ہیں، اور اسی طرح علم کلام میں بھی اس سے بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے. ہم وہ تفصیلی بحث نہیں کریں گے، فقط اس حد تک کہ خود ان کی ڈیفینیشن واضح ہو جائے اور ہمارا اصل مطلوب جو ہے وہ ثابت ہو جائے. بس سوال یہ ہے ما حد کل واحد من هذه الاربع، ان چاروں میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ فالجواب، جواب یہ ہے حد الحرکت حصول جوہر فی مکان عقیب مکان آخر. کہتے ہیں کہ حرکت کی تعریف یہ ہے کہ جوہر کا حاصل ہونا ایک مکان میں عقیب مکان آخر، دوسرے مکان کے پیچھے. وحد السکون، سکون کی حد حصول جوہر، جوہر کا حاصل ہونا فی مکان واحد اکثر من زمان واحد، ایک زمان سے زیادہ میں، ایک ہی مکان میں اور ایک زمان سے زیادہ میں. حد الاجتماع کیا ہے؟ حصول جوہرین فی مکانین، دو جوہروں کا دو مکانوں میں اس حیثیت سے حاصل ہو جانا لا یمکن ان یتخللہما ثالث، کہ شق سوم نہ ہو، تیسرا کوئی متخلل نہ ہو. وحد الافتراق، افتراق کی حد ہے کہ حصول جوہرین فی مکانین، اور دو جوہروں کا حاصل ہونا دو مکانوں میں. وہاں ایک ایک مکان تھا، فقط اجتماع میں دو مکان ہوئے، باقی پہلے میں حرکت اور سکون دونوں میں ایک مکان کا تھا. یہاں دو مکان ہے، وہاں حیثیت اور تھی، یہاں وہ حیثیت تھی لا یمکن ان یتخللہما ثالث. یہاں افتراق میں ہے کہ فی مکان بحیث یمکن ان یتخللہما، ممکن ہے کہ شق سوم بھی موجود ہو، ممکن ہے کہ ایک سوم، ایک ثالث متخلل ہو جائے. فإن قیل، اگر کہا جائے، پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ مد دلیل علی ان هذه الامور الاربعه حادثه، کیا دلیل ہے کہ یہ چاروں کی چاریں امور جو ہیں، آپ اجتماع، افتراق، حرکت، سکون، یہ حادث ہیں. دلیل کیا ہے ان کے حادث ہونے پر؟ فالجواب، جواب یہ ہے کہ الدلیل علی ذلك انها تعدم، چونکہ یہ چاروں کی چاریں معدوم ہوتے ہیں. اچھا، دلیل علی ذلك انها تعدم والقدیم، اور وہ ذات جو قدیم ہے لا يعدم، وہ کبھی بھی معدوم نہیں ہوتی. چونکہ ذات باری کے لیے جب ہم کہتے ہیں وہ قدیم ہے، پہلے عرض کیا کہ قدیم سے مراد یہ ہے کہ اس کا وجود ذاتی ہے، اس نے وجود کسی غیر سے حاصل نہیں کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ازلی ہے، یعنی اس کے لیے ابتدا اور آغاز نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں سرمدی ہے، یہ عام ہے، یہ تینوں کو شامل ہوتا ہے، نہ جس کے لیے آغاز ہو، نہ جس کے لیے انجام ہو، اور یہ چیزیں ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں باقی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بس جو بھی موجود واجب الوجود ہے، جو بھی قدیم ذات ہے، اس قدیم میں ہم کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس میں عدم آ جاتا ہے. وہ ہمیشہ، چونکہ قدیم کی تعریف اگر یاد ہو آپ کو تو اس کتاب میں جو لکھی گئی تھی وہ یہ ہے کہ عدم اس سے سبقت حاصل نہ کرے. اگر کسی بھی لمحہ میں، کسی بھی لحظہ میں اگر ایک ثانیہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس میں عدم آ گیا تو وہ قدیم نہیں رہتا، بلکہ وہ حادث ہو جاتا ہے. تو بس چونکہ ان چاروں میں
یہ معدومیت والا مسئلہ، عدم والا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ عدم ہو جاتے ہیں، نتیجتاً ان کو قدیم سمجھنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے کہ مَدَّلِيلَ عَلَىٰ أَنَّ الْجَوْهَرَ لَا يَخْلُو عَنْ هَٰذِهِ الْفَوَادِثِ، اب یہ اصل مدعا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آیا یہ قدیم ہے یا حادث ہے، جواب یہ ملا کہ یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ جوہر یہ چار ہی قسمیں ہیں، اس کی جوہر ان چار سے خالی نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فالجواب، جواب یہ ہے کہ الدلیل علی ذلک، دلیل اس مطلب پر یہ ہے ہمارے پاس کہ ان الجوہر لا بد له من مکان، ہر جوہر کے لیے ایک مکان کا ہونا ضروری ہے۔ فإن كان لابسا فيه، اگر جوہر اس مکان میں لابس ہے، ٹھہرنے والا ہے، کان ساکنا، تو اس میں ساکن ہوگا۔ وإن كان منتقلا عنه، اگر وہ جوہر اس مکان سے انتقال اور تبدیل ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، دوسری جگہ جا رہا ہے، تو کہیں گے یہ کان متحرکن، یہ جوہر متحرک ہے۔ بس پہلے میں سکون کو واضح کیا، اس دوسرے میں یہ تحرک اور حرکت کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وَإِذَا نُسِبَ إِلَىٰ جَوْهَرٍ آخر، اگر اس جوہر کو دوسرے جوہر کی نسبت سنجی کی جائے، دونوں کو آپس میں ملایا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ أَمْكَنَ أَن يَتَخَلَّلَهُمَا ثَالِثٌ، تیسرا کوئی متخلل ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی ممکن ہے تیسرے کا متخلل ہونا یا نہیں۔ اگر اسی طرح ہے تو ہم کہیں گے تو یہ اگر یہ ہے تو افتراق ہے، وَإِلَّا اگر یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس کو کہیں گے اجتماع۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ، اگر ممکن ہے کہ أَن يَتَخَلَّلَهُمَا ثَالِثٌ، تیسرے کا متخلل ہونا ممکن ہو، تو اس کا نام ہے افتراق۔ اور اگر تیسرے کا متخلل ہونا ممکن ہی نہ ہو تو اس کا نام ہے اجتماع۔ تو اس دلیل عقلی کے ذریعے سے خود ان کی تعریفات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو بس ہم سکون کسے کہتے ہیں کہ جوہر کسی مکان میں لابس ہو، تو ہم ایسے جوہر کو کہیں گے یہ جوہر ساکن ہے، لہذا سکون کی تعریف یہاں سے سمجھ میں آ گئی ہمیں۔ اور اگر اس سے منتقل ہے تو اسے متحرک کہیں گے۔ اس جوہر کو دوسری جوہر کی نسبت اگر ملایا جائے، نسبت سنجی کی جائے، تو پھر دو سوال ہیں، آیا ممکن ہے کہ سوم اور ثالث اور تیسری کوئی چیز متخلل ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ممکن ہے امکنا تو افتراق ہے، اگر لا یمکن ہو تو اجتماع ہے۔ فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى حُدُوثِ بَاقِي الْأَعْرَاضِ، چلیں یہ جوہر کے جو تمام قسمیں ہیں ہم ان کو مان لیتے ہیں کہ جوہر کی تمام قسمیں حادث ہیں، لیکن یہ کہ اعراض کی جتنی بھی قسمیں ہیں خود اعراض حادث ہیں یا نہیں ہیں، قدیم ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام اعراض بھی حادث ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ الدلیل علی ذلک انها تفتقر الى الجواہر، کیونکہ تمام کے تمام یہ اعراض جواہر کے محتاج ہیں، اور خود جواہر کی صفت یہ ہے کہ الحادثتی، ایسی جواہر ہیں جو خود محتاج ہیں اپنے وجود میں، والمفتقر الی الحادث حادث، اور وہ ذات جو حادث کی محتاج ہے یقیناً خود بھی وہ حادث ہی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک ذات کو فرض کیا جائے جو خود قدیم ہو اور محتاج ہو حادث کے لیے، ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ اصلا حدوث اور احتیاج ایک ایسی دو حقیقت ہیں جو لازم ملزوم ہے، اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان میں جدائی آ جائے۔ اب سوال یہ ہے فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ مُمْكِنٍ حَادِثٌ، بس ثابت یہ ہو گیا کہ ہر موجود ممکن حادث ہے۔ فَهَلْ وُجُودُ الْحَوَادِثِ مِن نَفْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، اب سوال یہ ہے کہ آیا حوادث کا وجود ذاتی ہے، یہ تمام کائنات میں آپ جو بھی چیزیں حوادث دیکھ رہے ہیں، یا نہیں کسی دوسرے کی جانب سے ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی ہے تو اس کے لیے بھی بحث کریں گے، اگر کہتے ہیں کہ دوسروں کی طرف سے ہے تو پھر بھی بحث کریں گے۔ فالجواب وجودها من غیرها لا من نفسها، بس ہمارا مدعا یہ ہے یہ تمام کے تمام
یہ ان کا وجود من غیرہا ہے، دوسروں کی جانب سے ہے، وہ تو ان کی ذات کی طرف سے نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، غیری ہے، من جانب آخر ہے ان کا وجود۔ اب یہاں سوال ہے فَإِنْ قِيلَ ما الدلیل علی ان وجود الحوادث من غیرها لا نفسها، یہ تو فقط ادعا کہ تمام دلیل کا اس بات ان حوادث کا وجود غیر کی جانب سے ہے، ذاتی نہیں ہے۔ فالجواب ہاں ہونا دعویان، جواب یہ ہے کہ یہاں دو دعویٰ ہے، احدہما ان الحادث لا وجود له من نفسه، پہلا ہمارا مدعا یہ ہے، پہلا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حادث کے لیے اپنا وجود نہیں ہوتا، ذاتی وجود نہیں ہوتا، لا وجود له من نفسه، اپنی جانب سے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ الثانی، دوسرا یہ کہ ان وجودہ من غیرہ، دوسرا دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ اس کا وجود غیر کی جانب سے ہے۔ والدلیل علی الاول، پہلی بات پر دلیل یہ ہے کہ ان الحادث قبل وجودہ، حادث اپنے وجود سے قبل، اس سے پہلے، عدم محض و نفی صرف، نفی صرف ہے، عدم محض ہے۔ فلو اثر فی وجود نفسہ، اگر خود یہ حادث اپنی ذات میں اثر انداز ہو، اثر گزار ہو، اثر کرے، تأثیر مؤثر ہو، لازم تأثیر المعدوم فی الموجود، لازم آتا ہے کہ موجود میں معدوم شے مؤثر واقع ہو رہی ہو، معدوم اثر گزار ہو، معدوم اثر انداز ہو موجود پر۔ وَلَازِمَ تَأْثِيرُ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ، دوسرا محظور یہ لازم آتا ہے کہ کوئی شے اپنی ذات میں اثر انداز ہو، مؤثر واقع ہو۔ وَهُمَا مُحَالَانِ، یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جو محال ہیں عقلاً۔ والدلیل علی الثانی، دلیل دوسرے مدعا پر یہ ہے ہمارے لیے کہ ان الحادث لما اتصف بالعدم تارتن وبالوجود اخرى، چونکہ حادث جب متصف ہوتا ہے کبھی کبھار عدم کے ساتھ اور کبھی کبھار وجود کے ساتھ، تو کیا ہو جائے گا؟ کان ممکنا، نتیجتاً یہ حادث ممکن ہو جائے گا۔ پس کیا ہے؟ فیفتقر، پس احتیاج ہو جائے گی اسے، یہ محتاج ہو جائے گا، احتیاج رکھے گا فی ترجیح وجودہ الی غیرہ، اپنے وجود کی ترجیح میں دوسری کا محتاج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں لاستحالت ترجیح احد المتساویین علی الآخر لا لمرجح، بغیر کسی مرجح کے دو مساوی چیزوں میں سے کسی ایک کا خود بخود دوسرے پر ترجیح حاصل کر لینا، کہتے ہیں کہ یہ مقدم ہو جانا عقلاً محال ہے۔ فیکون وجودہ من غیرہ، بس نتیجہ یہ نکلا کہ اس حادث کا وجود اپنا وجود نہیں ہے، اپنی ذات کی طرف سے وجود نہیں ہے، بلکہ من جانب آخر وجود ہے، کسی دوسری ذات کی جانب سے وجود ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پس نتیجتاً تمام عالم اللہ تبارک جو بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اس نے وجود کو ایک بھیک کی صورت میں لیا ہے، اور اللہ معطی الوجود ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، اس کا وہ ذات غنی محض ہے، باقی سب ذوات جو ہیں اس کی نسبت سے مفتقر ہیں، محتاج الی اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔